سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان کے متعلق آئے دن ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ جہاں پہ افسوس بھی ہوتا ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ یہ بھی سوچ میں آ جاتا ہے کہ کیا آج کے جو انسان ہیں وہ اتنے گرے ہوئے ہیں، ان کے الفاظ اتنے گر چکے ہیں، ان کا معیار زندگی اتنا گرا ہوا ہے، اور نہ انہیں تمیز ہے، نہ تہذیب ہے، نہ بات کرنے کا پتہ۔ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں، یہ چنیوٹ کی کوئی صاحب ہے، ان کی تصویر ہے، ان کی اصل میں میرے پاس ویڈیو ہے، مگر میں سنانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ویڈیو اگر میں آپ کو سناؤں گا تو یہ بندہ جو ہے، اس کی جو اندر کی گندگی ہے اس کا آپ کو پتہ تو چلے گا، مگر کیونکہ ہمارے چینل پہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے۔ لیکن جو اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں اشارتاً آپ کو بتا دوں گا کہ کس ماحول میں تربیت ہوئی ہوتی ہے انسان کی، اور کس خاندان سے تعلق ہوتا ہے، کن والدین نے اپنی اولاد کو جنہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے کن حالات میں ان کی تربیت کی ہوتی ہے، یا والدین کی تربیت کس حال میں ہوئی ہوتی ہے۔ یہ صاحب چنیوٹ سے تعلق ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور یہ دھمکیاں دے رہی ہے احمدیوں کو۔ ان کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ مجھے ملی، اور اس میں کچھ ایسے لوگوں کے نام لے رہے ہیں کہ فلاں لوگوں کے ان کا جب نام لیتے ہیں تو احمدی جو ہے ان پہ یہ گزرتی ہے، ان کی خواتین پہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نہایت ہی گندہ اور غلیظ گندے اور غلیظ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اب اس بندے کی کس ماحول میں تربیت ہوئی ہے، کہاں پہ یہ پلا پڑا ہے، اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جی دھمکی یہ لگائی جا رہی تھی کہ جو ان کی مساجد پہ، وہ تو اور الفاظ میں بول رہا تھا، میں مناسب نہیں سمجھتا وہ الفاظ سے بولنے، ان سے یہ جو منار ہیں اگر نہ گرائے گے تو ہم پھر یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، جو طریقہ کار ہے اور طریقے لبیک کا لے آئیں گے، ختم نبوت لے آئیں گے، اور پھر ہم مل کر ایک ریلی نکالیں گے۔ تو اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا جو اس وقت ان کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو مساجد پہ منار ہیں، یا کوئی وہاں پہ کلمہ پڑھ رہا ہے، یا کسی نے کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ ہے پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ۔ پچھلے دنوں ایک قبرستان کی ویڈیو میرے سامنے آئی تھی، وہ جنہوں نے کلمہ توڑا، مجھے لگتا ہے ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وجہ میں بتاتا ہوں، وہ کلمہ جو کتبے پہ لکھا ہوا تھا اس کو نیچے گرا کے چلے گئے۔ اب یہی کام خدا نخواستہ کسی دوسرے سے ہوا ہوتا ہے، کسی عیسائی سے، کسی احمدی سے، یا کسی سے بھی، ہندو سے، سکھ سے، تو انہوں نے کہنا تھا یہ توہین مذہب ہے، انہوں نے پھر کیا طوفان لے آنا تھا کہ یہ جناب مذہب کی توہین ہوئی ہے۔ لیکن جو کام یہ خود کرتے ہیں وہاں پہ مذہب کی توہین نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکثر جو ہے ان میں جہالت ہے، اور صرف تقریریں کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ سستی شہرت حاصل کرنا، اور لوگ جو ان کی تقریریں سنتے ہیں، اگر یہ جو بات کر رہا ہے وہ لوگ وہاں پہ مجمع سن رہا ہے تو اس کی جو بھی تعلیم ہے، یا جو دیکھنے والے اس کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی، اس کا اندازہ میرا حال آپ خود لگا سکتے۔ کل ایک پوسٹ میری نظر سے گزری تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جی اتنی آئین کی جو ترمیمیں کی جا رہی ہیں، کبھی 25، کبھی 26، اب 27ویں ہونی ہے، تو کیا وجہ کہ آئین کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اور پھر وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب اس آئین میں جو ایک ایسی چیز ڈالی گئی ہے جس کے بعد اس آئین کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا۔ یہ بڑا ایک اہم سوال تھا، اور واقعی آپ دیکھ لیں یہ جو آئین اس وقت تبدیل بھی کیا جا رہا ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ خرید و فروخت کی منڈی بھی چلتی ہے، وہاں پہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ عوام کے لیے اس میں کوئی چیز نہیں، پبلک کے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئین میں تبدیلی کر رہا ہے، کوئی اپنے میعاد بڑھانے کے لیے تبدیلی کر رہا ہے،
لیکن عوام کے لیے کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس عوام کے لیے اس لیے چیز کوئی نہیں کہ یہ عوام اس قابل ہے، اس عوام کی یہ حالت بنا دی گئی ہے کہ ان کو سمجھ نہ آئے۔ ہاں جی، میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا سے کہ جی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں جو پاکستانی ہیں کہ ان کو کسی مولوی کی ضرورت نہ پڑے۔ مولویوں نے آپ کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ آپ اس قابل بن سکیں۔ مولویوں نے آپ کو ایسی گیم میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس کوئی کی شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس، نہ اسلامی ہے نہ دوسری ہے، کوئی چیز آپ کے پلے میں نہیں۔ اور مولویوں کی اسی سے دکان چلتی ہے۔ اگر آپ کو اتنی عقل وہ دے دیتے تو ان کی دکانداری کیسے چلتی؟ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے۔ یہ آج کے دور میں جس جگہ پہ پاکستان کو لے گئے ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد آگے کہاں لے کے جانا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، آہستہ آہستہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ دوسروں پہ ظلم جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں کوئی گالی بھی دے دے، جو بڑے لوگ ہیں، جس طرح وہ چیف جسٹس سے ادھر آیا ہوا تھا وہ قاضی، اس کو گالی دے دی تو وہ جی بہت بڑا گناہ ہو گیا، وہاں پہ جو مرضی آپ ظلم کرتے رہے، مذہبی طور پہ، سیاسی طور پہ، لوگوں کے ساتھ جتنا مرضی وہاں پہ آپ ظلم، ایک آئے دن ایسے ایسے ظلم کہ آپ سوچ نہیں سکتے، مگر وہاں پہ آپ خاموش ہے کیونکہ وہ عوام ہے۔ اور عوام کی یہ درگٹ کیوں بنائی جاتی ہے؟ کہ یہ عوام اس قابل ہے، اور اس میں عوام کا بھی قصور ہے، یہ نہیں کہ گورنمنٹ کا قصور ہے۔ جب عوام اپنے ووٹ بیچ کے تو ان لوگوں کو دے دیتی ہے جو اس قابل نہیں ہوتے، تو کل کو انہوں نے تو یہی کام کرنا نا، اپنے آپ کو بیچ دینا، کیونکہ آپ نے جو اپنی قیمت لگائی عوام نے اتنی سستی لگا دی، اس کے بعد ظاہر ہے پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا۔ انسان اپنی جو بھی ویلیو خود بناتے ہیں آج کے دور، جتنے ممالک آج دنیا میں ترقی کر رہی ہے، وہ کوئی مذہب کے طور پہ نہیں چلے۔ پاکستان کی اگر بات آپ کر لیں، وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو دربار نظر آتے ہیں، پیر فقیر، قسمتیں بدل رہی ہیں، ترقی یورپ کر رہا ہے۔ وہاں پہ کون سی ایسی چیز ہے؟ اگر 25 کروڑ عوام دعا کر رہی ہوتی، ان کی دعا سنی جاتی، تو پاکستان صرف ایسے دے کہ آپ نے یورپ میں آنا تھا۔ آپ مکے جا کے وہاں پہ جو مرضی کرے، درباروں پہ جا کے یہاں پہ پاکستان میں دمال ڈالے، آپ وہاں پہ جو مرضی کرے۔ یہ بتائیے پھر اس کے باوجود آپ کی حالت یہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ کہ یہاں پہ تو کوئی ایسی عبادت نہیں یہ لوگ کرتے، تو پھر آگے کیسے گزرے؟ ہمارے لوگ ہی جس طرح میں یہ ضروری بتاتا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے دے کے ان ممالک میں آنا چاہتے، وجہ کیا؟ یہاں پڑھنا چاہتے۔ آپ کے وہ سیاستدان، آپ کے جو بڑے لوگ ہیں، وہ اپنے ملک میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ان کے بچے یورپ میں، دوسرے آپ کے جرنیل بھی اسی طرح ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو جہالت میں رکھا گیا اور اس سے آپ باہر نہیں نکل آ رہے۔ باہر کیسے آئیں گے آپ کو؟ نہ سیاستدان نے آپ کو اس قابل چھوڑا، نہ مولوی نے چھوڑا، نہ اور کسی نے آپ کو اس قابل چھوڑا۔ کسی کے بڑے آدمی کے متعلق آپ کچھ چھوٹی سی بات کر دیں تو آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوگا، جو میسج یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جرت کیسی ہوئی، تاکہ پورے سوشل میڈیا پہ خود ہی وہ ویڈیو چلائی جاتی ہے تاکہ آپ کو میسج چلا جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوا، تاکہ جرت نہ کوئی کرے۔ یہ غلامی کا جو سسٹم ہے، یہ صرف وہاں پہ نہیں، ہر ادارے میں یہ غلامی کا سسٹم چل رہا ہے۔ پبلک پر تو جو ظلم ہو رہا ہے، اداروں میں بھی یہی ظلم ہو رہا ہے، کسی کی جرت نہیں کہ کوئی بات کر سکے۔ وجہ یہ کہ آپ اسی میں خوش رہتے ہیں کہ کبھی کسی احمدی کو دھمکی دے دی، کسی جس طرح آپ کسی کو اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے کہ وہ کمزور ہے، اس کو میں جو مرضی دھمکی دوں، کل کو آپ کی جب کمبختی آتی تو وہ طاقتور آپ کو پکڑ کے پھر جس طرح مرضی ذلیل و رسوا کرتا۔ اور مذہب کے نام پہ جن لوگوں نے بھی آج تک پاکستان میں سیاست کی، اکثر کا جو انجام ہے وہ آپ سب کے لیے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خود اس کا مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، جو مذہب انہوں نے اختیار کیا۔ 25 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان آپ بتائیے کہ پاکستان میں رہتے، اور فیصلہ ایک ہندو کر دے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، تو آپ کے ججوں کے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے۔
آج میں دیکھ رہا تھا وہ صاحب کسی اور کو کہہ رہے تھے فلاں کافر، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں آپ کے پاس۔ ایک اور میسج میں دیکھ رہا تھا، وہ جس طرح قرآن پاک کی تعلیم آج بہت ضروری ہے اور کوئی جو ضروری ہے، وہ قرآن پاک کی بھی ضروری ہے، لیکن دنیا کی جو آج کل پڑھائی ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کیسے چل سکتے دنیا۔ تو جہاں پہ بھی آپ نے اچھا مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مذہب کو نہ جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ، اور جب آپ کے پاس سمجھ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، پھر جو اس طرح کے یہ صاحب ہے، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پھر آ کے جو مرضی کہتے رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں سب سے سکون میں وہی بندہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، دماغ نہیں، کیونکہ اس نے نہ سوچنا نہ بولنا، اور اس کی بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی۔ ہمارے چینل پہ کئی لوگ آ کے سخت الفاظ بولتے ہیں، میں بڑا مجبور ہوتا ہوں کہ ان کو بار بار میں کہتا ہوں کہ یار گالی نہ نکالو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے۔ ہم نے یہ آپ کے لیے صورت پیدا کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ آپ بات چیت کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز ہے اس کو طریقے کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی یہ سب سے بڑا جی پرابلم بنا ہوا ہے اس وقت انگلینڈ میں، قاضی فائزی سب حملہ جو کیا، اس پہ نواز شریف بھی بیان دے رہا ہے، دوسرے بھی دے رہا ہے۔ اب نواز شریف سے بندہ پوچھے کہ آپ کے اوپر بھی تو حملہ ہوا ہے، یہ جو اگر اس نے اچھے فیصلے کیے ہوتے جج نے تو لوگ اس کو میرا خیال ہے کہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے، عزت دیتے، استقبال کے لیے جاتے، اس کے حق میں نعرے لگاتے۔ تو سب سے پہلے کرتوتیں ٹھیک ہونی چاہیے، جب کرتوت ٹھیک نہیں اور آپ چاہتے ہیں جی کرتوت ہماری ٹھیک نہ ہو اور ہم جو مرضی کرتے ہیں۔ آج آپ جس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں نا، میں پاکستانی قوم کو بتا دوں، اس جگہ پہ میرا خیال ہے کہ سوائے ذلت اور رسوائی کی اور کوئی چیز نہیں آپ کے پاس۔ کہیں پہ بھی چلے جائیں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے مذہب کو جس طرح آپ نشانہ بناتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کے فرقے کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، کسی کی مساجد سے آپ کو تکلیف ہے، اپنی مسجد میں آپ ساری زندگی گئے نہ ہو جائے، آپ کو نماز کا پتہ نہ ہو، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کی حالت ہو چکی۔ ناظرین، یورپ میں آپ دیکھ رہے زندگی کا معیار کتنا زبردست ہے، ان کے اخلاقی حالت دیکھے کیا ہے، ان کے لوگوں سے ملیں، بڑے لوگوں سے ملیں، ان سے مل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے لوگ ہیں، چھوٹے لوگوں سے ملیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اخلاقی حالت کیا ہے۔ یہاں بھی ہوتے ہیں لوگ، مگر جس طرح ہمارے ساتھ وہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں، یہاں اس طرح نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ ہوگا اکا دکا ایسے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے، یورپ میں غیر ملکیوں کے آنے سے پہلے جو یورپ تھا، وہ ذرا جو لوگ پرانے رہتے غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کی زندگی کا معیار کیا۔ پھر غیر ملکی آ کے پھر انہوں نے بتایا کہ جناب پھر میں آپ کو کیا کہوں، پتہ چل گیا ہوگا آپ کو۔ تو یہ جو علماء ہیں یا یہ جو اس طرح کے بندے ہیں جس کی بورڈ پہ میں نے تصویر بھی لگائی ہوئی، صرف انتشار، فتنہ، فساد، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہ علم ہے، نہ کوئی ایسی چیز یا عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کس کے۔ اب ان کی خواتین بھی تو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی احمدی تو نہیں ان کی خواتین کے متعلق اس طرح کی بات کرتے، میں نے تو نہیں کبھی سنا کہ جو خواتین آپ کے گھروں میں بیٹھی ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات ہے احمدیوں کی طرف سے آئی۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے جو ماں کی گود ہے، پہلے تو ماں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی گود، تو بعد کی بات ہے کہ وہ کس ماحول میں اس کی زندگی گزری ہے پلی بڑی۔ نہایت افسوسناک واقعات ہے۔ آخر پہ پھر میں کہوں گا یہ مذہبی نفرت اس نے ملک کا جو بیڑا گرک کیا ہے، جب تک پاکستانی ایک قوم نہیں ہوں گے آپ اسی طرح دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، اپنے ملک میں بھی ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔